ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. مسجد تو بناتے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بناتے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی ہے بس میں نمازی بن نہ سکا. حضرت صدر محترم اور میرے دینی بہنوں، آج میں آپ حضرات کی روبرو نماز سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نعمت فرمائیں. آمین. حضرات، نماز کی خصوصیت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام سرکاری دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیے گئے، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عرش عظیم پر بلایا. یہی وہ عبادت ہے جس سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں. سفر میں ہو یا حضر میں، گھر میں ہو یا باہر، مکانوں میں ہو یا گزرگاہوں میں، میدانوں میں ہو یا پہاڑوں میں، نبی ہو یا ولی، غرب دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، غریب و امیر، داد و دار، حسب و نسب کا کوئی امتیاز نہیں، فرد یا قوم کی کوئی تخصیص نہیں. ہر ایک کو خانہ خدا میں ایک ہی ساتھ سجدہ رئیس ہونا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آلاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آلاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ صلاۃ پر جو وعید بیان فرمائی ہے، ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرمائے. من فاتته صلاة فكأنما وقف له وماله. جس شخص کی ایک وقت کی بھی نماز فات ہو گئی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عہد جو ہمارے اور منافقین کے درمیان ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کو ظاہر کیا. ایک دوسری حدیث کے اندر شہنشاہ طلحہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی تاکید و بحث انداز میں فرمایا، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. مسلمانوں، ذرا غور کرو کہ حاجت میں ذلت اور رسوئی کیوں برداشت کرنی پڑ رہی ہے. سخت سے سخت طریقے اور تکلیفیں کیوں پہنچائی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے اس پر کبھی غور کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دولت علاقہ دی اور نظامی زندگی عطا کیا تھا. ہم نے اس غفلت اور سستی سے اسے پشت ڈال دیا
سے گرتے گرتے تحت القرآن میں پہنچ جائے گا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم